ابن جوزی فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں۔ ان کے واقعات بیان کیا کرو جن سے کوئی نہ کوئی عبرت حاصل ہوگی۔ دیکھو، میں تمہیں دو بوڑھی عورتوں کا واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنی بیوی کو بہت محبوب رکھتا تھا۔ اس کی والدہ نہایت نیک بخت بوڑھی عورت تھی۔ ادھر اس کی بیوی کی والدہ بھی بوڑھی تھی، لیکن تھی بڑی چنچل۔ اتفاق سے ان دونوں میاں بیوی کی مائیں دونوں بوڑھی عورتیں نابینا تھیں۔ اس کی بیوی کی ماں اپنی عادت کے مطابق اپنی بیٹی یعنی اس شخص کی بیوی کو بہکاتی اور اکساتی رہتی تھی، جس سے اے دن ساس بہو میں سخت جھگڑا رہتا تھا۔ آخر یہ شخص تنگ آ کر اپنی ضعیف ناتواں والدہ کو ہمراہ لے کر نکل کھڑا ہوا اور ایک لک و دک بے آب و گیاہ جنگل میں اس کو چھوڑ آیا، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بے آب و دانہ یہاں پڑی رہ کر مر جائے گی اور اس جنگل کے درندے اس کو پھاڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص اپنی صابرہ اور ضعیف ماں کو اس مشکل حالت میں چھوڑ کر چلا اور اس کو جنگل کے درندوں نے آ گھیرا، تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتے نے اس کے پاس آ کر دریافت کیا، بڑی بھی یہ جو آوازیں آ رہی ہیں کیسی ہیں؟ ضعیفہ نے کہا، بہت اچھی آوازیں ہیں، اونٹ گائے بکریوں کی ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، بہتر ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ تو چلا گیا۔ اب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام جنگل اونٹ گایوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگلے روز اس کے بیٹوں کو خیال آیا کہ چل کر دیکھوں تو صحیح آخر بوڑھی ماں پر کیا گزری۔ غرض جب بیٹے نے جا کر دیکھا تو ماں کے قریب تمام جنگل اونٹ گایوں اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے، جس کے دیکھ کر اس سے حیرانگی ہوئی اور اپنی والدہ سے معلوم کیا کہ اماں آخر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹے تم نے میری نافرمانی کی اور اپنی بیوی کی اطاعت کی، اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا ہے۔ اپنی والدہ کی یہ گفتگو سن کر وہ شخص بہت نادم و شرمندہ ہوا اور اپنی والدہ کو اس عطائے خداوندی کے ساتھ گھر لے آیا۔ اب کیا تھا، اس کی بیوی کو ساس کی یہ نعمتیں دیکھ کر کیسے برداشت ہوتا؟ اپنے شوہر سے ضد کرنے لگی کہ میں اس وقت تک ہرگز تجھ سے خوش نہ ہوں گی جب تک تو میری بوڑھی نابینا ماں کو بھی اس جنگل میں نہ چھوڑائے جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ مجبوراً وہ شخص اپنی بیوی کی ماں کو بھی وہیں لے جا کر چھوڑ آیا۔ اب جب شام ہوئی اور اس بڑھیا کو درندوں نے آ کر گھیر لیا تو بے خدا کے حکم سے اس فرشتے نے آ کر اس بوڑھی عورت سے معلوم کیا، کیسی آوازیں ہیں جو تو سن رہی ہے؟ بڑھیا نابینا تو تھی، کہنے لگے، یہ تو درندوں کی آوازیں ہیں جو مجھے پھاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ تو چلا گیا اور درندوں نے چیر پھاڑ کر بڑھیا کو نکاح بوٹی کر دی۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے پھر اپنے شوہر پر تقاضا شروع کیا، جا کر دیکھ میری ماں پر کیا گزریا۔ اس نے کچھ کیا، جمع کیا۔ عورت کا خیال تھا کہ شوہر کی ماں کی طرح میری ماں بھی اس طرح مویشی جمع کر رکھے ہوں گے، مگر جب اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو کیسے مویشی! بڑھیا سے جنگل تو کیا جہاں بھی خالی ہو چکا تھا، اس کا کہیں نشان بھی نہ پایا، کیونکہ اس کا تو رات ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ جہاں تہاں ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہ پایا، جو جمع کر کے اس نے اپنی بیوی کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور بیوی ان کو دیکھ کر اپنے خیال کی غلط تعبیر سے حیران رہ گئی۔ آخر اس غم میں گھل گھل کر وہ خود بھی مر گئی۔ حسد و بغض کا دوستو یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ دوستو، اس طرح کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب چینل